بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سب جانتے ہیں یہ ذی الحج کے مبارک 10 دن چل رہے ہیں، اور سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور یہاں پر راتوں کا ذکر ہوا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں، تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اب یہ جو قسمیں ہیں اگر ہم دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے ان کی، اور سیکوینس سے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، جو کہ سب سے بہترین حصہ ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے صبح کے وقت میں، یعنی فجر کے وقت میں۔ بلکہ کچھ علماء تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فجر ہے اس میں جو الف لام ہے، یعنی والفجر، یہ جو الف لام آیا ہے کہ اس فجر میں اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کوئی عام قسم نہیں کھا رہے، بلکہ یوم عرفہ کے فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہترین 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، یوم النحر عید کا دن اور عرفہ کا دن، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر رات کے بہترین حصے کی بھی قسم کھا رہے ہیں جو سب سے بہترین حصہ ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ صاحب علم اور فضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا، اب حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو پھر یہ افضل ہے۔ اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے، یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آج آپ اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس وہ اپنے آپ کو بالکل ڈیڈیکیٹ کر لیتے تھے ذکر کے لیے، عبادات کے لیے، تحلیل، تکبیر، تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، فرمایا کہ تحلیل، تکبیر، تحمید تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو۔ تحلیل کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر پڑھو۔ تحمید کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھو، اور آف کورس سبحان اللہ یہ بھی آپ پڑھیں، تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔ اب آپ یہ ذرا غور کریں کہ ان دنوں کی خاص امپورٹنس کیوں ہے۔ اب علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عرفہ کے دن دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب عرفہ کے دن اسلام کمپلیٹ ہو گیا، مکمل کر دیا، اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر توحید، شہادت، لا الہ الا اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اس حج کے مہینے میں نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، انسان چاہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، ان مہینوں کے اندر روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں۔ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ذی الحجہ کی ابتدائی ایام یعنی 1 سے لے کر 9 تک میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا۔ اس لیے ذی الحجہ کی جو ابتدائی 9 ایام ہیں ان کا روزہ رکھنا افضل ہے، اور خاص کر 9 ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت ہے۔ بقیہ ایام کی بنسبت اس کی زیادہ ہے 9 ذی الحجہ کی فضیلت۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تو تمام گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ اپنے گناہ معاف کروا لو،
ہم میں سے کوئی ہے جو آگے بڑھ کر ان اپورچونٹیز کو حاصل کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے؟ سورہ بروج میں تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اور یوم عرفہ کے دن تک کی قسم کھائی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہاں شاہد سے مراد جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ بندوں کو جہنم سے اتنی زیادہ تعداد میں آزاد کرتا ہو کہ جتنا عرفہ کے دن کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ گانے سننے میں لگے ہوئے ہیں، فلمیں، ڈرامے، وہی معمولات زندگی چل رہی ہے لوگوں کی۔ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت سے واقفیت ہی نہیں ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، نہ ہمیں خود پتہ ہے۔ تو کم سے کم آپ لوگ گھر والوں کو بتائیں اور روزوں کا اہتمام کریں، نیک اعمال کا اہتمام کریں، خاص طور پر جس طرح رمضان المبارک میں ہم لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر بھی اہتمام کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اب بقیہ دن جتنے رہ گئے ہیں ان کا خاص طور پر اہتمام کریں، نیک اعمال کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ ان 10 دنوں کا خاص خیال رکھیں، کسی قسم کی بھی ایسی غیر شرعی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹس میں کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام محبت پیار سے اخلاص سے ضرور لکھتے جائیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔